تسبیحات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین حضرات، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ مسند بزار کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا ہے، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات خواب آیا ہے، اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عباس، اے چچا رضی اللہ تعالی عنہ، بتاؤ کیا خواب آیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، آسمان سے مضبوط رسیاں آئی ہیں، بڑی طاقتور اور مضبوط رسیاں ہیں۔ ان رسیوں کے ساتھ پوری زمین کو جکڑ لیا گیا ہے، اور جکڑنے کے بعد پھر رسیوں کے ذریعے سے زمین کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔ رات کو مجھے خواب آیا یہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر میں ایک ہی جملہ فرمایا کہ اے چچا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھتیجا ان قریب فوت ہونے والے ہیں، وہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ دوسری بات، مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ساری زندگی ان 2 دنوں کو کبھی نہیں بھولا، اور یہ 2 دن مجھے یاد ہیں، اچھے انداز میں یاد ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ مجھے یاد ہے، مجھے بھولے نہیں ہیں یہ 2 دن۔ وہ کون سے 2 دن ہیں؟ فرماتے ہیں ایک وہ دن جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، سارا کا سارا مدینہ آپ کے آنے کی وجہ سے روشن ہو گیا تھا۔ مدینہ کی ساری گلیاں روشن ہو گئی، چمک رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کہ یہاں اجالا ہو گیا ہے، رات بھی روشنی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یعنی اس قدر یہ علم کی اور رحمت کی یہ روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ یہ دن مجھے آج تک نہیں بھولا۔ دوسرا وہ دن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، دنیا سے چلے گئے، آپ فوت ہو گئے، آپ کے اوپر موت مبارک واضح ہو گئی، آ گئی آپ پہ، یہ دن بھی مجھے آج تک نہیں بھولا۔ جب آپ مدینہ میں آئے تھے تو مدینے کی گلیاں روشن ہو گئی تھی، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے آپ پہ موت مبارک آ گئی، اور یہ وہ دن ہے کہ سارا کا سارا یہ مدینہ روشنی کی بجائے اندھیرے میں تبدیل ہو گیا۔ اتنا اندھیرا ہو گیا تھا، حتیٰ کہ یہ چاش کا وقت تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے جا کے اس بات کو بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا، ہاتھ کی ہتھیلی بھی نظر نہیں آتی تھی، اور اپنے گھر کا راستہ بھی نظر نہیں آتا تھا کہاں جانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت، آپ کی موت مبارک کے وقت، مدینہ جو روشن ہوا تھا وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گئے۔ یہ 2 دن مجھے کبھی نہیں بھولے۔ اپنی بات کی طرف آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام آپ کو پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا، آپ کو یہ بات
اس بات کا آپ کو خبر اور آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے موت آنے والی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس کے اثرات کتب حدیث کے اندر اور کچھ قرآن مجید کے اندر ان کے دلائل موجود ہیں، ان دلائل کی طرف نہیں جاتے۔ آج صرف بات ہوگی نبی علیہ السلام، جس طرح آج 12 ربیع الاول ہے، یہ 12 ربیع الاول پاکستانی کی ہے، اور وہ 12 ربیع الاول جو مدینہ مکرمہ میں تھی اس 12 ربیع الاول کی طرف نشاندہی کریں گے۔ نبی علیہ السلام آپ کو اندازہ ہو گیا تھا، تبھی تو آپ فرماتے تھے سن 10 ہجری میں جب آپ حج میں گئے تھے تو ہر ایک موقع پہ، ہر ایک رکن پہ آپ کھڑے ہو کے کہتے تھے اتخذوا مناسککم، لوگو مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اشارات تھے کہ دنیا سے میں جانے والا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آخر کار آخری دن کی طرف آتے ہیں، 12 ربیع الاول کا مدینہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر یہ دن اور اس دن کی کیفیت کیا تھی، اور یہ دن کس حال میں تھا، اور یہ کیسے روشن دن اندھیرے میں تبدیل ہو گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی پیچھے اس دن کی طرف آ رہی ہے۔ 29 صفر ہے، سن 11 ہجری ہے، نبی علیہ السلام بقیع غرقد قبرستان میں آپ گئے ہیں، آپ نے نماز جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ گھر آ رہی ہیں، گھر تشریف لے کے آ رہی ہیں، راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے جسم کے اوپر بخار طاری ہو گیا، مرض طاری ہوگی، گھر آتے ہی یہ بخار کی شدت تیز ہونے لگی، اتنا تیز ہو گئی۔ اب یہاں پہ اندازہ لگائے نبی علیہ السلام کا بخار عام بندوں کی بنسبت، بڑی مسئلے کی بات ہے، نبی علیہ السلام کا بخار اور عام بندوں کا بخار، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، نبی کے بخار میں اور عام بندوں کے بخار میں فرق ہے۔ اسی بخاری اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں کیسے عام بندے کو بخار زیادہ سے زیادہ کتنا تیز آتا ہے، اگر میڈیکل کو آپ جانتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں 104 تک یہ اس بندے کو بخار ہے عام تو یہ برداشت کر سکتا ہے، اگر اس سے اوپر چلے جائے تو یہ فوت ہونے کا خدشہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو بخار ہے عام بندے کی بنسبت آپ کو ڈبل بخار آتا تھا، یعنی آپ کو 2 بندوں کے برابر بخار آتا، یعنی ایک بندے کو 104 کے برابر بخار آ رہا ہے، نبی علیہ السلام کو بخار 208 ڈگری میں آپ کو بخار ہوتا تھا، یعنی اتنا بخار کی شدت ہے، اور اللہ کے نبی ہے اور برداشت کی اور طاقت اللہ تعالیٰ نے یہ دے رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ بخار اس قدر یہ شدت بڑھتی گئی، آخر کار نبی علیہ السلام کا یہ 8 ربیع الاول ہے، جمعرات کا دن ہے، نبی علیہ السلام کی جو وفات ہوئی آپ کی موت مبارک کا دن ہے وہ پیر کا دن ہے، اس سے پہلے جمعرات کا دن آیا ہے اور نماز ظہر کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ کون سا ٹائم ہے، کون سا وقت ہے، بتایا گیا نماز ظہر کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دیگر صحابہ کرام نے آپ کے جسم مبارک پہ بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے پانی ڈالا گیا، اور نبی علیہ السلام نے آپ وہیں اٹھے اور مسجد کی طرف آپ چلے گئے، یہ مسجد نبوی ہے، نماز ظہر کا وقت ہے اور جمعرات کا دن ہے، 8 ربیع الاول ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہے، آپ کی پیشانی مبارک پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اگر ہم ابھی بھی کسی کو بخار کی شدت زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر کا یہی اصول ہوتا ہے کہ اس کی پیشانی پہ آپ پٹی باندھ دیں، کو ٹھنڈا پانی آپ اس پہ ڈال دیں، یہ سنت نبوی ہے، یہ سنت نبوی ہے، وہیں سے یہ بات آئی ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ یہ پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر پہ تشریف لے گئے، 8 ربیع الاول ہے، آپ تاریخ یاد رکھتے رہنا تاکہ بار بار بات نہ ہو جائے۔
نبی السلام ممبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے حمد و ثنا بیان کی، وہاں آپ نے ایک جملہ فرمایا اتخذوا قبور انبیاء مساجد لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پہ لعنت فرمایا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تتخذوا قبور عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میری قبر کو میلہ نہیں بنانا۔ اب روزہ مبارک کو آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے آئے ہوں گے، روزہ مبارک بنا ہوا ہے، جگہ جگہ وہاں پہ عید کا سما پیش کر رہا ہے اور یہ منظر پیش کر رہا ہے۔ نبی مکرم فرما کے گئی ہے میری قبر کو عیدگاہ اور میلہ نہیں بنانا، منع کر کے گئی ہے۔ اور آپ نے یہی ایک جملہ اور فرمایا کہ میں نے زندگی کے اندر کسی کے ساتھ کسی کو مارا ہے، کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم حاضر ہے، اب بدلہ لے سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، آپ نے ایک موقع پہ مجھے چھری ماری تھی، لاٹھی ماری تھی، اس کا میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کرام بڑے غصے سے اس صحابی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ نبی السلام نے ایک جملہ بھی فرمایا تھا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا، ایسے بخاری کی حدیث ہے، آسمان سے فرشتے کو نازل کیا اور اپنے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، پوچھا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے اس بندے نے یہ دعوت اور یہ قبول کیا گیا کہ وہ ان قریب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ جب یہ جملہ سنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے، رونا شروع ہو گئے، آپ کی رونے کی وجہ سے ذرا سا آواز نکلی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے آپ کے پاس ہے اور کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں آپ نے نبی السلام کی زبان ورق سے یہ جملہ نہیں سنا، یہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی تو نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ چوائس دے اور یہ اختیار دے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یہ آسمان پہ آنا چاہتے ہو؟ یہ نبی السلام کی بات ہو رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں کہ اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم آپ کے پاس ہے جو نبی السلام کے آپ اشارات کو سمجھ جاتے ہیں، واہ آپ کے علم پہ قربان جائے، یہ اشارات آپ کو ہی سمجھ آتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول نبی السلام کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگے جب آپ نے مجھے چھری ماری تھی، میرے جسم پہ لاٹھی ماری تھی اور آپ میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا اتارے اور میں یہی سیم ہی آپ کے جسم پہ کرنے والا ہوں۔ نبی السلام نے اپنے جسم مبارک پہ اپنے کپڑا ہٹایا اور آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگی ہوئی تھی جسے نبوت کی مہر کہتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ یہ صحابی رسول فوراً کھڑے ہوئے اور اس مہر نبوت کو بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول بدلہ کیا لینا تھا؟ وہ لاٹھی کہاں گئی، کہاں آئی، کب ماری تھی، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے یہ تو میں نے ایک بہانہ بنایا ہے اس مہر نبوت کا بوسہ لینے کے لیے۔ قربان جائے کتنا محبت ہے، کتنا الفت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی۔ آپ اسی انداز میں واپس چلے گئے۔ آج یہ جمعرات کا دن ہے، اس کے بعد پھر آپ مسجد میں دوبارہ نہیں ہے، آخری نماز ہے، دوبارہ آپ مسجد میں نہیں آ سکے، آخری نماز آپ پڑھ کے گئی ہے۔ پھر جمعے کا خطبہ بھی آ گیا، ابوبکر صدیق نے دیا، جمعے کی نمازیں بھی ابوبکر صدیق نے پڑھی، ہفتے کی نمازیں بھی ابوبکر صدیق نے پڑھی ہے، اتوار کی نمازیں بھی ابوبکر صدیق نے پڑھی ہے۔ سوار کا دن آ گیا ہے، صبح کی نماز ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر تشریف فرما گئے۔ آپ نے اجازت اپنی بیویوں سے مانگ کے حجرہ عائشہ کے اندر رہنا اختیار فرمایا تھا اور حجرے کے عائشہ کے اندر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صبح کی نماز ہو رہی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز لوگوں کی امامت کروا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ جو مسجد کی طرف دروازہ کھلتا ہے یہ پردہ اس کو ہٹائے، میں دیکھوں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہٹایا گیا، ایسے لگتا تھا جیسے کہ ساری کی ساری مسجد روشن ہو گئی ہے اور قریب تھا یہ صحابہ کرام نماز چھوڑ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلے جاتے اور اس انداز میں یہ سما پیدا ہوا۔ وہاں آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جو کھیتی لگائی تھی وہ کھیتی یہی پک گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو بند کروا دیا، یہ پردہ بند ہو گیا۔ اسی میں چاشت کا وقت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ مختصر کر رہا ہوں، اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں، کافی دن ہو گئے میں آپ کی اس بیماری اور بخار کی وجہ سے مسجد کے اندر تشریف فرما ہوں، مدینے سے باہر جو میرا گھر ہے سالبہ بن اسیلہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ کا، میں وہاں گھر جانا چاہتا ہوں، آپ کی اگر اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے اور ابوبکر صدیق چلے گئے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے آئے، آپ کا حال حوال معلوم کیا، معلوم کرنے کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں اور پوچھ رہے ہیں اے علی آپ کو آپ دیکھ کے آئے ہو، اب آپ کی صورتحال کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے بتایا جاتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے علی شان آپ کی زیادہ ہے، مقام آپ کا زیادہ ہے، علم آپ کا زیادہ ہے، لیکن عمر میری بڑی ہے، لیکن میں جانتا ہوں بنو ہاشم کے لوگ جو فوت ہوئے ہیں ان کی کیفیت، ان کے چہرے کو میں جانتا ہوں۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لگتا ہے کہ نبی السلام آج دنیا سے رخصت ہو گئے، میں نے آپ کے چہرے سے یہ بھانپ لیا ہے۔ اور وہ خواب کی تعبیر بھی پوچھ چکے تھے، وہ یاد رکھنا، مجھے لگتا ہے آج آپ فوت ہو جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام موجود ہیں، اتنے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر بیٹھ جاتی ہیں، دروازے پہ دستک آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دروازے پہ دستک آتی ہے، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل علیہ السلام، آسمان سے آیا ہو، کہا اندر آ جاؤ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عند ملک الموت، میں ملک الموت کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، وہ میرے پاس ہے، قریب ہی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم لے کے ہے، کہا اندر آ جاؤ، قریب ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دروازہ کھول دیا گیا، اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پیش کیا، دونوں فرشتوں نے سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جا کے اجازت لینا، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح مبارک کو قبض کر لے، آپ کی جسم مبارک سے لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں نے جب یہ جملے سنے اور میں سمجھ گئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہ اجازت دے دی ہے، اور اسی دوران یہ آخری وقت ہے آپ کا، اور نبی علیہ السلام نے آپ کا جسم مبارک اور آپ کی پیٹھ اور میرا سینہ تھا، آپ کی پیٹھ میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میں دیکھ رہی ہوں، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، یہ انگلی اٹھی ہوئی تھی، اسی انگلی کے درمیان نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے تھے، میں نے جب کان قریب کیا تو یہ آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ اتنے میں آپ کا ہاتھ مبارک نیچے آیا اور ران کے اوپر آ کے گر گیا، لگ گیا، میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اسی دوران آپ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو نمودار ہوئی کہ آج سے پہلے میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی، مجھے اس خوشبو کا علم نہیں تھا، آج سے پہلے ایسی خوشبو میرے ناک کے اندر نہیں آئی تھی، میں نے محسوس ہی نہیں کی تھی، بڑی عمدہ ہی خوشبو ہے۔ یہ خوشبو نکلی اور نبی علیہ السلام کو میں نے چار پہی کے اوپر لٹا دیا ہے، لٹانے کے بعد میں نے ایک یمنی چادر جو رکھی ہوئی تھی میں نے اٹھائی، آپ کی جسم مبارک کے اوپر ڈال دی ہے، ڈالنے کے بعد وہ دروازہ جو مسجد کی طرف سے کھلتا تھا میں نے اس کو زور سے دستک دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے دستک دی ہے، دستک دینے کے بعد صحابہ کرام بھاگ کے آئے اور میں نے بتایا کہ آپ کا مرشد فوت ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا، آپ کی آوازیں ہی تبدیل ہو گئی، رت ہی تبدیل ہو گیا۔
یہ صحابہ کرام مسجد کے کسی کونے میں اور دیوار کے ساتھ لگ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہاں رو رہا ہے, کوئی دیوار کی کس کونے میں رو رہا ہے, اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو میان سے نکال دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, نبی السلام کی جب وفات کی خبر سنے, صحابہ کرام کی حالت کیفیت تبدیل ہو گئی. اپنے ہوش آباد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے دنا انسان تھے, زمین پہ بولتے تھے, آسمان سے قرآن بن کے آتا تھا. آج نبی السلام کی یہ بات سنی, آپ کی وصال اور آپ کی موت مبارک کی بات سنی, اپنے اندر کنٹرول نہیں رہا. اتنا محبت کرتے تھے, اتنا الفت کرتے تھے. کہا جس نے یہ جملہ ادا کیا کہ آپ فوت ہو گئے, واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی گردن کو میں اڑا دوں گا. یہی جملے کہہ رہے ہیں, اور سارا کا سارا یہ مدینہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ چاس کا وقت ہے لیکن یہ اندھیرا چھا گیا ہے. اس قدر اندھیرا ہے کہ صحابہ کرام کو ہتھیلی نظر نہیں آ رہی, گھر کا راستہ معلوم نہیں ہو رہا, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اتنے میں بتایا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ باہر گئے ہوئے تھے مدینہ سے, آپ کو بتایا گیا, خبر دی گئی کہ آپ کے مرشد فوت ہو گئے ہیں. اپنے گھوڑے سواری کو دوڑاتے ہوئے فوراً آتے ہیں, حجر عائشہ میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ کے جسم مبارک کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے, انور سے ایک نبی السلام کے چہرے مبارک سے اس چادر کو ہٹاتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد یہی کہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ موت لکھی ہوئی ہے, آپ کے لیے ڈبل موت نہیں آئے گی. جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ آپ کو آ کر ہی ملی ہے اور آ کر رہی ہے. آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا, چہرے کے اوپر یہ بات چادر کو ڈال دیا, واپس چلے گئے. باہر جاتے ہیں, صحابہ کرام کی حالت کیفیت تبدیل ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما, اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرگوشی کی گئی تھی, آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ نکالا تھا, ہے ابا جان, ہے ابا جان, آپ کی بیماری اور آپ کی کیفیت اور آپ کی یہ صورتحال دیکھ کے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. یہ بیٹی باپ کے متعلق کہہ رہی ہے, اور سیدنا امام حسن و حسین زاروں قطار رو رہی ہیں, چار پئی کے ساتھ یہ چمٹ کے اور ساتھ بیٹھ کے یہ رو رہے ہیں. حالت الکیفیت ہی تبدیل ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے ہیں, صحابہ کرام کو خاموش کرواتے ہیں. خاموش ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ محبت اتنا تھی اور صدمہ اتنا ہے, اتنا بڑا صدمہ ہے کہ صحابہ کرام برداشت نہ کر سکے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تشریف لے گئے, حمد و ثنا بیان کی اور قرآن مجید کی آیات تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کیا کہتے ہیں, انك میت وانهم میتون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. دنیا کائنات کے اندر ہر ایک کو موت کی آنی ہے, موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ تلاوت کی ہے. اما بعد کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں, من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لوگوں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اللہ آج بھی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہیں گے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے وہ فوت ہو گئے ہیں. صحابہ کرام کو یہ خطاب فرما رہے ہیں, خطاب فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, باقی نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, وفات پا چکے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے ایسے لگتا تھا یہ ابھی قرآن مجید کی آیاتیں اور یہ نازل ہوئی ہیں. ابوبکر صدیق یہ تلاوت کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی صورتحال, آپ کا یہ منظر, یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے, یہ پیر کا دن ہے, اور صحابہ کرام کی اہل بیت کی کیفیت کیا ہے, اہل بیت کی صورتحال کیا ہے. صحابہ کرام جو بڑی محبت کرنے والے ہیں, اپنے ذہن پہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر رہے, یہ کیفیت تبدیل ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام اب آپ حجر عائشہ کے اندر آپ کا لاش مبارک یہ رکھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کس انداز میں حجر عائشہ کے اندر موجود ہے. صحابہ کرام میں اب یہ بات پھیل چکی ہے, اور یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو غسل کون دے.
آخری بات کی طرف آ رہی ہیں، آپ کا آخری دن ہے، 3 دن مسلسل نبی السلام کی یہ جسم مبارک، آپ کا یہ اثر مبارک یہ حجر عائشہ کے اندر موجود ہے اور خراب نہیں ہوا۔ محدثین کا یہی قول ہے اور یہی ایمان ہے اور یہی ان کا اتفاق ہے، اگر قیامت تک بھی نبی السلام کا یہ جسم مبارک یہ زمین کے اوپر رہتا یہ خراب نہ ہوتا، کیونکہ نبی السلام کا یہ جسم مبارک پاک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو غسل کون دے؟ بات یہی بنی ہے، اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت غسل دے۔ اہل بیت میں سے سیدنا عباس، سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا فضل بن عباس اور آپ کا ایک آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام تھا شکران، یہ چاروں لوگ، یہ چاروں کے چاروں یہ غسل دینے کے لیے تیار ہے۔ اب حجر عائشہ کے اندر غسل دینے کے لیے پہنچے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اب غسل کیسے دیا جائے؟ عام لوگوں کی طرح نبی السلام کو غسل دیا جائے یا آپ کو غسل کیسے دیا جائے؟ سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، آپ علم کے سمندر ہے، علم کے پہاڑ ہے، بتائیں غسل کیسے دیا جائے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے آپ کو کیسے غسل دیا جائے، کپڑوں سمیت دیا جائے یا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے؟ جاؤ پوچھو۔ ابوبکر صدیق سے رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا، سیدنا صدیق نے کہا ہم نے کسی انبیاء کو، کسی نبی کی ہم نے ان کی امت بنے نہیں، کسی نبی کو ہم نے پایا نہیں اور کسی کو غسل دیا نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے کیسے غسل دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے صحابہ کرام جہاں کھڑے ہیں، کوئی بیٹھے ہیں یا جس حال میں ہے، یہ اونگ طاری ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ اونگ اور غشی طاری ہو گئی، ایک لمحے کے لیے سو گئے۔ اس اونگ کے اندر آسمان سے آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کپڑے نہ اتارے جائے، اسی کپڑوں کے ساتھ آپ کو غسل دیا جائے۔ غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد آپ کو کفن دیا گیا ہے، یہ 3 کپڑوں کے اندر اور 3 چادروں کے اندر کفن دینے کے بعد اب آپ کا جنازہ کیسے پڑھا جائے؟ عام لوگوں کی طرح جنازہ پڑھا جائے یا کسی اور طریقے سے جنازہ پڑھا جائے؟ جاؤ پوچھو علی مرتضیٰ سے رضی اللہ عنہ کو، فرماتی ہیں میرے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں، ابوبکر صدیق نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ 2 یا 3 یا 10 ایسے ہی صحابہ کرام آ رہی ہیں، مردوں کی جماعت بن کے آ رہی ہے، ایک الگ الگ یا گروہ بن کے آ رہی ہیں، جیسے کہ عام مسلمانوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے ویسے نبی السلام کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ 10 لوگ گئے، درود پڑھتے رہے اور وہ جاتے رہے، ایک راستے سے آتے تھے دوسرے راستے سے گزر جاتے تھے۔ حجر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر سے اب یہ جنازہ ہو گیا ہے۔ 3 دن کے بعد اب نبی علیہ السلام کی جسم مبارک کو قبر کے اندر اور کہاں آپ کو دفن کیا جائے؟ صحابہ کرام کے اندر مختلف گروہ بن گئے۔ یہاں ایک مسئلے کی بات ہے، مختلف گروہ بن گئے، بعض کہتے تھے مدینہ کے اندر دفن کر دے، بعض کہتے تھے مکہ لے کے جائے، بعض کہتے تھے مسجد اقصی لے کے جائے جہاں کثیر تعداد میں انبیاء دفن ہے یہاں لے کے جائے۔ لیکن سیدنا صدیق نے مسلمانوں کی صحابہ کرام کی رہنمائی کی، کہا میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ جملہ سنا تھا، جہاں انبیاء فوت ہوتے ہیں اسی پہ دفن کر دیا جاتا ہے، یہی آپ کی قبر مبارک بنائی جائے اور آپ کو اسی جگہ پہ دفن کر دیا جائے، کسی اور جگہ آپ کو لے کے نہ جایا جائے۔ ایسے ہی ہوا، آپ کی لحد بنا دی گئی، قبر مبارک لحد کی صورت میں بنا کے۔ اب بات یہ ہے قبر کے اندر اتارے کون؟ یہ وہ مسائل ہیں جو بڑے اہم مسائل ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے، سب سے جو ورثاء ہوتے ہیں، زیادہ حقدار ہوتے ہیں، وہ غسل سے بالا تر ہوتے ہیں، غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ ہٹ کے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے غسل کا اہل بیت کو حق دیا گیا، یہ حق ہے، یہ صورتیں ہیں اور یہ ترتیب ہے اور یہ مسائل ہیں جو ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، پھر قبر میں کیسے، پھر جنازہ کیسے پڑھے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جس جو سب سے قریبی ہے اس کا حق ہے وہ جنازہ پڑھے، اپنوں میں سے دوسروں کو بلا کر لیتے وہ کیسی دعا کرے، جو اپنا دل دے درد دل سے دعا کرے گا وہ دوسرا کیسے کرے گا، یہ سارے مسائل ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اب قبر کے اندر کیسے اتارے؟ سب سے پہلے اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت کو ہی، وہی 4 جنہوں نے غسل دیے تھے وہی قبر کے اندر گئے۔ سرانے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بعد سیدنا عباس کھڑے ہوئے،
پاؤں کے پاس سیدنا علی مرتضیٰ ہے، بیچ میں فضل بن عباس ہے، اور سامان مہیا کرنے والے اینٹیں اور یہ چیزیں اٹھا کے دینے والے شکران ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ یہ آپ کی قبر آپ کو دفن کرنے کا اور یہ مرحلہ پورا ہوتا ہے۔ اسی انداز میں آپ دیکھیں صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ دفنا رہے ہیں، اتنے میں قریب ہی پاؤں کے اوپر، پاؤں والی جگہ پہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، قریب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی، آپ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں کے بندے ہوئے ہیں آپ کھولنا بھول گئے، اس کو آپ کھول دیں۔ کیا کہتے ہیں اے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ہاتھ میں یہ ایک چٹان ہے جس کو کفن قبر کو بند کرنے کے لیے میں اٹھا کے کھڑا ہوں، آپ نیچے اترے اور اس بند کو آپ کھول دیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر مبارک کے اندر آتے ہیں، آ کر اس بند کو کھولنے کے بعد آپ کی اس پاؤں کی جو نچلا حصہ ہے، یہ تلیہ ہے، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ لگانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر یہ فخر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری صحابی ہوں، میں آخری وہ انسان ہوں، میں آخری وہ شخص ہوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں، یہ اعزاز مجھے ہی حاصل ہوا۔ کس انداز میں یہ محبت کرتے تھے، آپ اندازہ تو لگائیں محبت کا انداز۔ اگر ہم بھی محبت کرتے ہیں، اگر یہ ساری جو رسم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا جو میلہ آپ دیکھ رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اتنا محبت کرنے والے تھے، اس چیز کو چھوڑ دیتے؟ ہرگز نہ چھوڑتے، ہرگز نہ چھوڑتے۔ صرف ایک لمحہ فکریہ گئے، پھر ہوا کیا؟ بند کر دیا۔ واپس آتے ہیں صحابہ کرام، آپ کی قبر مبارک کو بند کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں صحابہ کرام، سیدنا بلال اور سیدنا ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، سیدنا عباس، فضل بن عباس، یہ سارے صحابہ کرام حجر عائشہ سے باہر نکلتے ہیں، قریب ہی ازواج مطہرات بیٹھی ہے اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہے۔ اس پردے کے اندر سے آواز دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اے انس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دفنا کے آئے ہو اور مٹی ڈال کے آئے ہو، اس ہستی پہ، اس مرشد پہ مٹی ڈال کے کیسے آپ نے گوارا کیا ہے، جس کا لعاب اور جس کا وضو کا پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کیسے اس پہ مٹی ڈال کے آئے ہو؟ کتنا تمہاری جرت اور کفیت تھی، تمہارا کیسے حال تھا، کس انداز میں تم نے یہ مٹی ڈالی ہے جس کا لعاب بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی کفیت ہے، اور یہ 12 ربیع الاول ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ اہل بیت زار و قطار رو رہے ہیں، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تصورات دیکھیں، آپ ان کے تصور دیکھیں، کیا کہتی ہیں؟ مسند احمد کے اندر یہ بات موجود ہے، کہتی ہیں لوگوں جو مجھ پہ یہ اتنا پہاڑ اور یہ غم ٹوٹا ہے، اگر اس غم کو دن کی تاریخی میں ڈال دیا جائے تو یہ قیامت تک یہ دن روشن ہی نہ ہو، یہ سیاہ رہے۔ اتنا بڑا دن ہے میرے لیے، بڑا ہی مشکل دن ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ یہ سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اس سے آپ آگے چلے، کس انداز میں یہ صحابہ کرام کی کفیت ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو انسان اور صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی بات ہے۔ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی بات کرتے ہیں جس پہ آپ سوار ہوتے تھے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، یہ روزانہ یہ صبح اپنے باڑے سے یہ اونٹنی، قصبہ اونٹنی، یہ نکل کے آتی ہے، دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باہر نکلیں گے، مجھ پہ سوار ہوں گے اور ہم سفر کی طرف چل پڑیں گے۔ اس اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ مجھ پہ سوار ہونے والے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ کے
یہ چلی جاتی ہے۔ جب اس کو اندازہ ہو گیا، اس کو کیفیت پتہ چل گئی، اب یہ کھانا پینا بند کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام اس کو شہد کھلا رہے ہیں، چارہ ڈال رہے ہیں، چیزیں کھلا رہے ہیں، اس انداز میں کہ آپ کی یہ نشانی بچ جائے، ہم اس کو دیکھتے رہے اور یہ کیفیت محسوس کرتے رہے کہ اس اونٹنی پہ آپ سوار ہوا کرتے تھے، یہ اونٹنی کھانے پینے سے انکار کر رہی ہے، کوئی چیز نہیں کھاتی۔ جب تک یہ زندہ رہی یہی کیفیت تھی، اپنے باڑے سے نکل کے آپ کے دروازے پہ بیٹھتی، انتظار کرتی، شام ہوتی یہ چلی جاتی، پھر آ جاتی۔ یہ اٹھنے کی کیفیت ہے اور یہ صحابہ کرام کی کیفیت ہے۔ کس انداز میں؟ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، صحابہ کرام اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ جب تک زندہ رہی کہ 6 ماہ تک آپ زندہ رہی، کسی ایک عورت نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اہل بیت رو رہے ہیں آپ کی وفات مبارک کے بعد، صحابہ کرام اہل بیت اور آپ کی بیٹی 6 ماہ تک مسکرانا بھول گئی، اتنا بڑا غم۔ اور صحابہ کرام اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ چلے آخری بات کی طرف آتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وقت پورا ہو گیا ہے، یہ سارا میلہ اور یہ ساری چیزیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یا دیکھ کے آئی ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک ذہن کے اندر اور ایک طرف اور پلے کے ایک ترازو میں رکھنا ہے، دوسرے پلے کے ترازو کے اندر آپ نے اس حدیث کو رکھنا ہے اور وزن کرنی، آخری بات ہے، اور وزن کرنا ہے کہ یہاں یہ درست ہے یا یہ درست ہے۔ آئیے وہ حدیث کہا ہے صحیح بخاری کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کے علاوہ باقی تمام کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی، آپ کے گھر کے اندر یہ جس کی بات سنا رہا ہوں وہ کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بڑی محبت کرتے تھے، سیدنا علی مرتضیٰ کے متعلق کہتا، کہا جس کا میں مولا والی ہے مرتضیٰ اس کا مولا ہے، ان کے متعلق کہا تھا۔ اور یہی سیدہ فاطمہ ہے جن کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا، اور جب بھی آپ سفر سے واپس آتے، مسجد نبوی میں آ کے نماز کا وقت ہوتا نہ ہوتا 2 رکعتیں ادا کرتے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے تھے۔ اتنا بڑی محبت، اتنا بڑی الفت کرتے تھے۔ آئیے حدیث تو سنیے جس سے آپ اتنا بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا ان سے ناراض ہو کے چلے گئے، ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ ناراضگی کا سبب کیا تھا؟ اتنا بڑی محبت، ایک طرف محبت اتنا بڑی ہے، دوسری طرف ناراضگی چھوٹی سی وجہ ہے، لیکن آپ نے اس حدیث کو ترازو کے اندر رکھ کے ضروری تولنا ہے، بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ کون سی بات ہے؟ آپ کے گھر کے اندر سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر ایک انصاری صحابی نے کچھ کھانا بھیجا، بنا کے کھانا بھیجتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اے علی جاؤ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے آؤ۔ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے بابا نے اچھا کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، بلا کے لے آؤ، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گئے بلانے کے لیے، بلا کے آئے، آپ آ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ پہنچے، ابھی اندر نہیں ہے، باہر دروازے پہ موجود ہے، اور دونوں درسال کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور اندر دیکھنے کے بعد، آپ نے اندر جھانکنے کے بعد، ایک نظر ڈالنے کے بعد اب واپس چلے گئے۔ اور سیدہ فاطمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے آؤ، آپ لگتا ہے ناراض ہو گئے ہیں، آپ غصہ ہو کے چلے گئے، آپ اندر کیوں نہیں ہے؟ دروازے تک آئے ہیں، آپ اندر کیوں نہیں تشریف لے گیا؟ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، آپ ہمارے گھر کے دروازے تک تو پہنچے، اندر کیوں نہیں ہے؟ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کون سی نافرمانی ہو گئی ہے؟ وجہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے جو جواب دیا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا ہے، آپ نے جو جواب دیا آج کے معاشرے کے اندر پھیٹانے والا ہے، آپ نے جو جواب دیا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہر ایک بندے کے دل کی تختی کے اوپر دل کرتا ہے لکھ دے، جب تک وہ زندہ رہے اس جملے کو وہ یاد کرتا رہے، اور اس سارا میلہ سارا کا سارا یہ بھول جائے اگر اس جملے کو وہ اس نے سمجھ لیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دیکھا ہے آپ کے گھر کے اندر
فضول خرچی عام کی گئی ہے، فضول میں دیواروں کو کپڑے پہنائے گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے پردے لٹکائے گئے اور بڑی بڑی یہ چیزیں سجاوٹ کی لگائی گئی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں جس گھر کے اندر دنیا کو محبت کی جائے، دنیا سے ترجیح دی جائے اور دنیا کو فوقیت دی جائے اور فضول میں دیواروں کو کپڑے پہنائے جائے اور فضول خرچی کی جائے اور بنا وجہ ان کے اندر اتنے بڑے بڑے چادریں اور یہ لباس تانا جائے، اس گھر کے اندر میں نہیں آؤں گا۔ آپ اس گھر کے اندر نہیں گئے، یہ سیدنا علی مرتضیٰ فوراً بھاگتے ہوئے گئے، سارے پردے اور ساری جو انہوں نے یہ ڈیکوریشن کر رکھی تھی اتار دیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آ گئے۔ اس حدیث کو ترازو پہ رکھ کے آپ یہ تول کے اور یہ سمجھ لینا کہ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری بناوٹیں اور یہ ساری چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، آپ کو پسند نہیں تھی۔ اگر پسند ہوتی جس سے محبت کرتے اس کے بعد جاتے۔ یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں آپ کی محبت پانے کے لیے، آپ کی الفت پانے کے لیے اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، سب کا سب آپ کے نزدیک فضول ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اس بات کی ہے جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کو لے کے آگے چلے، یہی آپ کا مشن ہے۔ وہ کیا مشن ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بات لے لے، جو آپ حکم دے اسے لے لے، جس سے منع کرے اس سے رک جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اعمال کو ضائع نہ کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آپ کا اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔